اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل درود زحمت نہیں عزت ہے احسان نہیں ایمان ہے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لے محمد ایکو کام کر دے بیس کام کر دے اس کا بار دیگر باواز بلند صلوات پڑھ لے محمد صلی اللہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں رات کے اس وقت اور موسم کی پرواہ کیے بغیر دربار مقدس میں نیت کے ساتھ بیٹھنے والے ہر مومن اور مومنہ کی حاضری کو قبول فرمائے حسین اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس کے ذکر کے اللہ نے زمین کی دریاں بچھائی ہوئی ہیں حسین اس کریم کا نام ہے کہ جس کی مجلسوں کے لیے اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہوا ہے سمندروں کی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے گرمی بانٹنے والا سورج غروب ہو سکتا ہے ذکر حسین والا سورج غروب نہیں ہو سکتا کیونکہ دن کا مالک بھی حسین ہے رات کا مالک بھی حسین ہے دن کی روشنی دن کی روشنی شبیر کے مسکراہٹ کا صدقہ ہے رات کا اندھیرا حسین کی زلفوں کی خیرات ہے کائنات آدم و عالم میں جتنا بھی نظام ہے اس نظام کا ناظم بے شک علی ہے لیکن جس کی وجہ سے نظام ہے اس بادشاہ کا نام حسین ہے اور حسین جس کی وجہ سے ہے اس بی بی کا نام زینب عالیہ مجھے قبلہ نے حکم دیا ہے ابھی کہ میں گزشتہ دنوں حاضر نہیں ہو سکا آئندہ جتنے دن میں حاضر ہوں گا مسلسل تینوں دن عنوان مجلس عنوان سخن کام علمی کے اعتراف کے ساتھ عالیہ سیدہ طیبہ ہو بہو فاطمہ ثانی زہرا مسیلہ بطول تکمیل شریعت زندگی حسینیت شبیر کی آواز کو آذان میں بدل دینے والی بی بی زینب عالیہ اب کیونکہ سید الذاکرین تشریف فرمائے قبلہ کعبہ اس موضوع میں اتنا تقدس ہے اس میں یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ کون بولتا ہے اور کون نہیں بولتا اپنے پانچویں امام کے فرمان سے فضائل بی بی زینب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا نانا محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تو اللہ کی توحید کا پتہ نہ چلتا بولنا زبان سے جسے بات سمجھ گئے اگر میرا نانا محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تو اللہ کی توحید کا پتہ نہ چلتا
امام فرماتے ہیں اگر میرا نانا محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تو اللہ کی توحید کا پتہ نہ چلتا. پھر فرمایا اگر میرا دادا علی نہ ہوتا تو نانے کی نبوت کا پتہ نہ چلتا. جسے بات سمجھ آئے وہ بولے، جو مقدر کی طرح جاگ رہا ہے وہ توجہ کرے. اتنی سردی میں رات کے اس وقت بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ بیداری ہو. نانا نہ ہوتا اللہ کی توحید کا پتہ نہ چلتا. پھر فرمایا کہ اگر میرا دادا علی نہ ہوتا تو نہ اللہ کی توحید کا پتہ چلتا نہ نانا کی نبوت کا پتہ چلتا. پھر فرمایا اگر میرا دادا حسین نہ ہوتا تو علی کی ولایت کا پتہ نہ چلتا. اور پھر فرمایا دادی زینب نہ ہوتی تو حسین کا بھی پتہ کائنات کو نہ چلتا. اگر آج کائنات میں حسینیت ہے، احسان کرنے والی کا نام ہے بی بی زینب. قرآن کہتا ہے بیٹے زینت ہے. پڑھے لکھے حضرات کی توجہ چاہتا مخدوم صاحب اللہ، قرآن نے آواز دی بیٹے زینت ہے. علی نے بیٹی کا نام رکھا زینب، باپ کی زینت. جو علی جیسے باپ کی حسن حسین کے ہوتے ہوئے، جو حسن اور حسین جیسے علی کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسے باپ کے لیے زینت بن جائے، اس بی بی کو زینب عالیہ کہتے ہیں. خدیجہ کی تصویر، مصطفیٰ کی شریعت، آئین زندگی، تکمیل فاطمہ. ہر بندے نے اس جملے میں توجہ نہیں فرمائی. تکمیل فاطمہ. زہرا ادھوری تھی اگر زینب نہ ہوتی. اور ہے کہ نہیں؟ یہ ثانی زہرا ہے. بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ. امام حسین تیری زندگی کرے. فیصل آباد کا مومن ہے، محبت ذکر حسین میں آگے آئے ہیں. یہ ثانی زہرا ہے. ثانی زینب اللہ نے کوئی نہیں بنائی. پوری دارین میں، پوری کائنات میں کوئی بھی زینب کی ثانی نہیں. میں نے عرض کیا یہ ہے تکمیل فاطمہ. فاطمہ میں اور ادھوری چیز میں کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں. زہرا مکمل ترین بی بی کا نام ہے. کائنات میں حوا ادھوری ہے، کائنات میں مریم ادھوری ہے، کائنات میں سارہ ادھوری ہے. اس سے زیادہ چپ کر جا، میں اتنی مقدس بی بی کے مزار پہ پڑھ رہا ہوں. بی بی گواہ ہے حوا ادھوری ہے. حوا نہیں بتا سکتی باپ کا احترام کیا ہے، سسر کا احترام کیا ہے. مریم نہیں بتا سکتی شوہر کی تعظیم کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے، حسین تمہیں آباد رکھے. جناب مریم نہیں بتا سکتی شوہر کے حقوق کیا ہے. سارا نہیں بتا سکتی شوہر مومن ہو تو عزت کیا ہے. کائنات میں مکمل ترین گھر ہے زہرا کا. باپ کی تعظیم سیکھنی ہے تو بطول سے سیکھ. شوہر کی عزت سیکھنی ہے تطہیر کی چادر سے نالین صاف کرنے والی سے سیکھ. بچوں کی تربیت سیکھنی ہے حسن حسین کی اماں سے سیکھ. غور ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا سال ہلاتے رہنا جنہیں بولنے کی عادت نہ ہو. ابھی مجھ سے پہلے بھی ایک قبلہ نے یہ فکرہ پڑھا کہ بیٹی آتی تھی باپ کھڑا ہوتا تھا. غلطی نہ کر، باپ نہیں اٹھتا تھا بیٹی کے لیے. اگر باپ اٹھتا ہوتا تو پھر سنت ہوتی. انصاف کرو یار. اگر اٹھتا ہوتا باپ بیٹی کے لیے تو پھر سنت مصطفیٰ ہوتی کہ جب بھی بیٹی آئے ہر باپ کھڑا ہو جائے. یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں اٹھتا تھا. قبلہ مخدوم صاحب فکرہ کہوں گا مخدومہ کے دربار میں اور دعا خیرات میں لینا چاہتا ہوں بابا خدا بخشا صاحب سے. قبلہ عصمت بطول کا فضل اتنا تھا کہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا. سلامت بابا اور ہے عصمت زہرا کا فضل اتنا تھا. اکثریت سمجھ گئی ہے میری توقع سے زیادہ. ایک پلڑے میں 5 کلو ہو دوسرے میں 7 کلو رکھ دو.
ہوگا؟ 5 کلو والا اوپر، 7 کلو والا نیچے، وزن جو زیادہ ہے۔ زہرا کی عصمت کا وزن اتنا تھا، تطہیر بطول وزنی اتنی تھی کہ وہ رسول جو قرآن کے آنے پر بھی کھڑا نہیں ہوا، جو جبرائیل کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوا، علی کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوا، نبوت کے ملنے پہ کھڑا نہیں ہوا، رسالت کے ملنے پہ کھڑا نہیں ہوا، وہ بطول کے آنے پہ کھڑا ہوا۔ پتہ چلا نبوت چھوٹی ہے، زہرا بڑی ہے، رسالت ہلکی ہے، زہرا وزنی ہے۔ ہر رشتے کا مکمل کردار۔ عرش پہ 2 جوتیاں گئی، ایک مصطفیٰ کی جوتی، علی ننگے پاؤں نہیں گیا، علی بھی جوتیاں پہن کے گیا۔ نبی کی جوتی اس لیے چلی گئی کہ علی صاف کرتا تھا، علی کی جوتی اس لیے چلی گئی کہ زہرا صاف کرتی تھی۔ لیکن فرق قیامت تک نہ بھولنا، جسے علی صاف کرتا تھا وہ پردے کے باہر پڑی رہی، جسے بطول صاف کرتی تھی پردے کے اندر چلی۔ حیدری بچوں کی تربیت، حسن حسین گھر آتے ہیں، بیٹے امام ہیں، اور بطول جیسی ماں پوچھتی ہے بیٹے کہاں گئے تھے؟ بیٹے بتاتے ہیں مسجد میں گئے تھے، نانا کا خطبہ سنا تھا۔ بیٹے کیا سنا تھا؟ جب تک مائیں پوچھتی رہیں بچوں سے کہ کہاں گئے تھے، بچے شریف رہیں گے، دہشت گرد نہیں بنیں گے، اور جہاں بیچاری اماں خود میدانوں میں نکل جائے۔ تو سیر جامعہ میں نہ بتا کائنات کے ہر رشتے کو مکمل تربیت عطا فرمائی کردار زہرا نے۔ بیٹوں کی تربیت، باپ کا احترام، شوہر کی تعظیم، ساس کی خدمت، کنیزوں کے ساتھ مل کے کام کرنا، عبادت میں زہرا علی کے برابر، گھر کے کاموں میں فضہ کے برابر۔ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، نبی سے کنیز لینے گئی۔ کامیاب باپ وہ نہیں جو اولاد کو دنیا دے کے جائے۔ کئی بندے سمجھتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو اتنی جائیداد دے دی، اب میں بے فکر ہو کے مار سکتا ہوں، میں نے انشورنس کرا لی، اب میں بے فکر ہو کے مار سکتا ہوں۔ علی والا ہے تو دنیا کی فکر نہ کر۔ تم میں کامیاب باپ وہ ہے جو بیٹی کو دین دے کے جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر بیٹی کو دین دیا ہے تو کامیاب ہو۔ بی بی گئی کنیز مانگنے، پیغمبر نے فرمایا تجھے وہ نہ دوں جو دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ۔ زہرا اس تسبیح کا نام میں تسبیح فاطمہ رکھتا ہوں۔ کائنات میں جو ایک دفعہ تیری تسبیح پڑھے گا اسے 1000 رکعت نماز شب پڑھنے کا ثواب پروردگار عطا فرمائے گا۔ بی بی گھر واپس آئی، علی نے پوچھا زہرا کیا ہوا؟ فرمایا دنیا لینے گئی تھی، دین لے کر آ گئی۔ بی بی طالب دنیا نہ تھی، سبق دے رہی تھی، سبق دے کر گئی۔ اولاد کو دین دو۔ ایک رشتہ نہیں تھا بی بی کے پاس، بھائی والا، مجبوری تھی کہ اللہ بھائی واپس لے۔ اگر بی بی فاطمہ کا بھائی ہوتا تو اللہ کو نبی بنانا پڑتا۔ ابراہیم نبی تھا، اس کا بیٹا بھی نبی تھا۔ اسحاق نبی تھا،
اس کا بیٹا بھی نبی تھا، یعقوب نبی تھا، اس کا بیٹا بھی نبی تھا۔ تو اگر اللہ مصطفیٰ کو بیٹا دیتا اور نبی نہ بناتا تو وہ کہتے ہم افضل ہیں، ہم بھی نبی ہیں، ہمارا بیٹا بھی نبی۔ اللہ نے بیٹے دے کے واپس لے لیے۔ زہرا کا بھائی نہیں تھا، یہ بتا نہیں سکی کہ بھائی کا پیار کیا ہے، اللہ نے زینب دی، اس لیے یہ تکمیل کردار زہرا ہے، اور زینب کو حسین جیسا بھائی دیا تاکہ کائنات کو یہ بتائے کہ بھائی کا پیار کیا ہے۔ کوئی اتنا پیار تھا بہن بھائی میں، ماں کے بعد حسین زینب کو اماں کہتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ سید زیادہ تشریف فرمائے، میں زیادہ دیر سید کو زحمت نہیں دیتا اور آپ کی عبادت میں حائل نہیں ہوتا۔ زندگی بخیر تو کل تفصیل سے میں اس بی بی کے فضائل اور مصائب پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علی کی عزت کی قسم، اس کے فضائل میں مصائب ہے، اس کے فضائل کی انتہا کوئی نہیں۔ ندیم بھائی، سب سے بڑا عہدہ ہے امامت، ہے کہ نہیں ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ 36 شہروں میں زمانے کا امام جس کا مہاری بن کے پیدل چلتا رہے۔ ہے کوئی ایسے بڑے فضائل کا جملہ؟ 2 امام قید میں جس کے دربان بن کے دروازے پہ بیٹھے رہے۔ سیدزادہ آپ کو آپ کی دادی کی قسم غلط پڑھوں مجھے پکڑ کے نیچے اتار دیں۔ امام کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو۔ 2 امام جس کی مرضی کے بغیر گلی کا موڑ نہ موڑتے ہو۔ امام سجاد تھا، پوچھتا زینب سے رہا، ادھر سے جاؤں کہ ادھر سے جاؤں؟ یہ تو اس کا بیٹا آ کر بتائے گا کہ بی بی زینب کا عہدہ کیا تھا۔ 3 یا 4 منٹ پرشا بی بی رقیہ کو دور دراز سے میری بیٹیاں بہنیں اس مجلس میں آئی بیٹھی ہیں، سواریوں پر آئی ہو لیکن تھکی ہوئی ہو۔ آج لاہور شہر ہے اور تم تھک گئی، اس وقت جنگل تھا، رقیہ نہیں تھکی۔ جیسے بی بی تو اپنے بچے ڈھونڈتی ڈھونڈتی یہاں تک آئی ہے، جو جھولیاں خالی ہیں انہیں بھر دے شہزادی۔ علی جیسے شریف امام کی بیٹی، کربلا کی گواہ، پھر پرسہ دینے کا جو لطف اس بی بی کی بارگاہ میں وہ پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں۔ یہ پاکستان کا کعبہ ہے، یہ پاکستان کا مدینہ ہے، یہ پاکستان کی کربلا ہے۔ آج اس بی بی نے لاہور میں کربلا بنا دی ہے، زینب نے شام کو کربلا بنا دیا ہے، سکینہ نے شام کو کربلا بنا دیا ہے۔ 23 ملکوں کی فوجوں نے اکٹھے ہو کر ایک زینب کے ویر کو لوٹا۔ بی بی زینب اپنے خطبے میں فرما رہی تھی، میرے بھائی کو تیروں سے مارا گیا، میرے بھائی کو تلواروں سے مارا گیا، میرے بھائی کو نیزوں سے مارا گیا، پھر رو کے کہتی ہے میرے بھائی کو لاٹھیوں سے مارا گیا۔ دربار میں رونے کا شور بلند ہوا، نبی کا صحابی ہے، چیخ مار کے کہتے ہیں بی بی دربار میں تلواریں ہوتی ہیں، نیزے ہوتے ہیں، خنجر ہوتے ہیں، تیر ہوتے ہیں، یہ میدان جنگ میں لاٹھیوں کا کیا کام ہے؟ اس وقت زینب رو کے کہتی ہے 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے آیا ہوا تھا، جمعہ پڑھانے والے مولویوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں لاٹھیاں، ادھر کمینے نماز سے فارغ ہوئے، ادھر لاٹھیاں اٹھا کے میرے غریب بھائی پہ حملہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔
جتنی رات ہو گئی ہے اس وقت اپنوں کو کوئی نہیں روتا. یہ معجزہ ہے غریب زہرا کا. خالد ابن اسود حرامی اس نے حسین کے نالین اتارے. محمد ابن اشعث ملعون اس نے غریب کی ابا لوٹی. اسحاق ابن اشعث کمینہ اس نے حسین کی ابا لوٹی. اسود ویلمی کمینے نے شبیر کی قمیض میں ہاتھ ڈالا. ادھر حسین کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آیا. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر, کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. اللہ لعنت کرے جمال ملعون پر. اس نے غریب کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری. جو حیران ہو کے سن رہے ہو صرف انگوٹھی لے کر گیا ہے نہیں, شبیر کا ہاتھ زخمی تھا. زخم پہ ہو جاتا ہے ورم, ورم والی جگہ ہو جاتی ہے موٹی. ظالم نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی, کئی دفعہ جھٹکا دیا, انگوٹھی اتری نہیں. سید مجھے معاف کر دینا. کتے کا بچہ 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر کو نیچے رکھا. جو سنیوں تمہارا رونا کافی ہے, جو شیعہ تو ماتم کر کے فکرہ سننا. کتے کا بچہ 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا, خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا, دوسرے پتھر سے وار کیا. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی, وہ ماتم کرتی رہ گئی. ظالم انگلی بھی لے گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور پاک بی بی تمہارے وارث سلامت رکھے. امام حسین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رات کے اس وقت غازی کی بہن کے پاس بیٹھ کر حسین کو رونے والی ہو. بی بی فاطمہ تمہیں کوئی غم نہ دے. صندوق کھول کے اس نے امامہ اٹھایا, آسمان تک نور کی بارش دیکھی. اس کمینے کو جگا کے کہتی ہے کس کو مار کے آیا ہے؟ یہ ظالم دیکھ کے کہتے ہیں بھاگی تھا, جنگل میں چلا گیا. اتنین سنین جامعۃ المقاتل والا لکھتے ہیں 2 سال تک حسین کے امامے کو اٹھا کے جنگل میں پھرتا رہا. پاگل ہو گیا دماغی طور پہ. اس کے دماغی نے خوشبو سونگھی, امامہ اٹھا کے سامان میں رکھا, سامان لے کے مکے آیا, مکے میں حج کیا, حج کر کے مدینے کی طرف قبر نبی کی زیارت کے لیے چلا. آگے مدینے کے بارڈر پہ خون رونے والا امام سید سجاد اس کے انتظار میں کھڑا تھا. ادھر یہ حاجی پہنچا, سجاد قریب آگے کہتا ہے حاجی اگر تو تھک گیا ہو تو بغیر اجرت کے مزدور بن کے میں تیرا سامان اٹھا لوں. حاجی نے سامان سجاد کو دیا. پورا رستہ سجاد سامان کو کبھی اٹھاتا ہے, کبھی چومتا ہے, کبھی سینے سے لگاتا ہے. قبر محمد مصطفی. حاجی کہتے تجھے نبی کی قبر کی قسم سچ سچ بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ حیران ہو کے جزاک اللہ, جزاک اللہ, اجرکم اللہ. میرا بھائی رونا نہ ہے, نظریں جھکو. تماشا نہیں, غریب کے گھر کی کہانی. میرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ سید رو کے کہتے ہیں میری کل کائنات جس کا میں عاشق ہوں اس کا امامہ. کہتے قسم کھا امامہ تیرا ہے. سید کہتے ہیں وارث میں ہوں, امامہ حسین کا ہے. 3 سال بعد حسین کا امامہ سجاد کے ہاتھوں پر آیا, جس کا خیال ادھر ادھر نہیں, جو آیا عبادت کے لیے ہے. سیدزادہ ہمارے پنجاب کی روایت اور طریقہ ہے, ایک تو ہم جنازے پہ بڑا روتے ہیں, جب میت پڑی ہو نا بڑا روتے ہیں, اور دوسرا کب روتے ہیں جب یتیم پگڑی اٹھا کر اپنی ماں بہن کو ملنے کے لیے اندر آتا ہے نا. 3 سال بعد حسین کا یتیم, حسین کا امامہ ہاتھوں پہ اٹھا کے زہرا کی حویلی میں آیا, اور کسی بی بی نے مصلی چھوڑا, کسی بی بی نے حجرہ چھوڑا, اصغر کی ماں نے دھوپ کو چھوڑا, زینب نے آ کے امامہ لیا. تلواروں کے زخم, نیزوں کے زخم, تیروں سے چھدا ہوا, خون سے بھرا ہوا, جس کا سینہ نہ دکھے ماتم کر کے سن لے. بی بی زینب نے امامہ اٹھایا, محمد کی قبر پہ آئی, رسول کی قبر پہ حسین کا امامہ کھول کے زینب نے غلاف بنایا. رسول کی قبر میں زلزلہ آیا, کانپتا ہوا رسول
رسول باہر نکلا، زینب ماما اٹھا لے، زینب ماما اٹھا لے، رو کے کہتی ہے واہ نانا، مرد ہو کر 3 سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوا اور میں مستور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھے قاتل کی منتیں کرتی رہی، او ناما